السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء، آیت نمبر 4 ہے سورہ نساء کی۔ وآتوا النساء، اور دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، ان کے صدقات، نحلہ، خوشی سے، یعنی بن مانگے۔ ابھی پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے رکوع تک، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ بیچ میں اس کی جو لفظی ترجمے کی تھوڑی بہت یعنی الفاظ کی اس کو لیں گے، الفاظ کو دیکھیں گے کہ وآتو عطا سے نکلا ہے، النساء عورتوں کو، صدقاتہن، اصل میں صدقاتہن صدقہ سے نکلا ہے، صدقہ کا جمع ہے صدقات، تو یعنی ایسے ہی لکھیں گے جیسے صدقہ لکھتے ہیں نا، تو دال کے اوپر پیش آ جائے گی تو وہ صدقات ہو جائے گا اور یہ اس کی جمع بن جائے گی۔ صدقاتہن، عورتوں کے مہر۔ صدقہ نکلا کہاں سے ہے؟ صدق سے۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ یعنی صدقہ مہر کو کیوں کہا گیا ہے؟ مہر کو صدقہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اصل میں وہ اس کی سچائی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے، کتنا راست باز ہے، نہ نفقہ کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، یا وہ کس طرح سے کس وجہ سے نکاح کر رہا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہا گیا، صدقہ مہر کو۔ نحلہ، نحلہ کہتے ہیں خوشی خوشی، بن مانگے ہی دینا ہے، مانگنا نہ پڑے اسے، ٹھیک ہے، خوش دلی سے دینا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر، طِبْنَ لَكُمْ، خوشی سے چھوڑ دیں وہ تمہارے لیے، یعنی عورتیں تمہارے لیے خوشی سے چھوڑ دیں، عن شیء، کچھ بھی، منہ، اس میں سے، یعنی اس مہر میں سے، عورتیں خوشی سے کچھ بھی چھوڑ دیں، منہ، اس میں سے، یعنی سارا دے دیں، چاہے تھوڑا سا دے دیں، چاہے سارا معاف کر دیں، چاہے سارے کا سارا ہی دے دیں، چاہے تھوڑا دے دیں، منہ، یعنی من کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا، اکثر بعض بھی آتا ہے، بعض اس میں سے، نفساً، خود، دل سے، جبرن نہیں، فَكُلُوهُ، تو پس اسے کھا لو، ہنیم مریا، ہنیم، ہنیم کہتے ہیں، ہا نون حمزہ، ہنا ان، ہنا ان کہتے ہیں خوشگوار چیز کو، یعنی کھانے کا مزیدار ہونا، خوشگوار ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ ہنی جو آپ شہد والا کہہ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ اور چیز ہے جی۔ تو ہنی ام مریا، ہنا ان، ہنا ان نہیں، سوری، ہنا ان، ہنا ان سے نکلا ہے کہ خوشگوار اور کھانے کا مزیدار ہونا۔ اور مریا کہتے ہیں، اصل میں مریا کہتے ہیں میم را حمزہ یا کے اوپر حمزہ، کھانے کی وہ نالی جو حلق سے معدے تک جاتی ہو، کھانے کی وہ نالی جو حلق سے معدے تک جاتی ہو اسے مریا کہتے ہیں۔ تو مرین کہتے ہیں خوشگوار، زود ہضم، جو ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایسا کھانا جو خوشگوار بھی ہو اور ساتھ میں زود ہضم بھی ہو۔ ایک اور بھی کھانا ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، طبیعت خراب ہو جاتی۔ اللہ نے کہا ہنیم مریا، کوئی بات تو ہوگی نا، اگر تو آپ زبردستی کھا رہے ہیں تو وہ تو ہضم نہیں ہوگا، وہ تو کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا۔ عورت کا مہر نہیں دے رہے، اللہ کہہ رہے نحلہ، خوشی سے دینا ہے، زبردستی نہ لینا پڑے اس کو۔
تو کھا لو اس کو. کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فاکلو، کھا ہی جاؤ. جو چیز آپ نے کھا لی ہے وہ تو پھر آپ ہی کی ہوگی، کسی اور کی ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی نا. یعنی آپ اس کو لے لو اور اس کو کھاؤ. کئی جگہوں پہ اس کا ترجمہ آتا ہے تفاسیر میں ہستا پچتا، اس طرح کے بھی ترجمے آئے ہیں، اور کئی جگہوں پہ اور طرح سے میں پڑھ دیتی ہوں اس کو کس طرح سے ترجمے آئے ہیں. ہنیم مریا کا ذوق شوق سے، خوش ہو کر. تو لیکن ہنیم مریا کا لفظی معنی یہ ہے. ہنان کیا ہے؟ کھانے کا مزیدار ہونا، خوشگوار چیز، اور مریا زود ہضم. ٹھیک ہے، اصل میں کھانے کی وہ نالی جو حلق سے معدے تک جاتی ہے. اس کا ڈکشنری میننگ یہ ہے. ولا تو اور نہ تم دو. پہلے کیا تھا؟ وآتو. وہ کیا تھا؟ فعل امر. یہ کیا ہے؟ ولا تو فعل نہیں. ٹھیک ہے. السفہاء، کم عقلوں کو، بے وقوفوں کو کہہ لیں، کم عقلوں کو کہہ لیں. بے وقوف تو یہاں پہ نہ آپ لگائیں. سفیہ کہاں سے نکلا ہے؟ ٹھیک ہے، سفیہ. جی، سفیہ کہتے ہیں جو پہلے ہم پڑھ رہے تھے اس کا سیاق اور تھا، چونکہ ہم اس کو بے وقوف کم عقل کہہ رہے تھے، لیکن اصل میں سفیہ کہتے ہیں عقل کی کمزوری. عقل کی کمزوری کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو کم سنی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، یا بڑھاپے میں، یا کم عقلی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ یا تو بچہ ہوتا ہے، بچے کو تو نہیں سمجھ ہوتی، یا کم عقل ہوتا ہے، بڑا ہو گیا لیکن ہائٹ میں بڑا ہوا ہے لیکن ابھی دماغ چھوٹا ہے، بچہ ہے، یا بیماری ہے ایسی. ہم نے کئی بچے بھی کئی اس طرح کے بھی دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیسز کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 8 10 12 سال 15 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. تو یہ ان کے بارے میں حکم ہے. اب چونکہ پیچھے حکم آ رہا ہے یتیموں کا، لیکن یہاں پر اس کو میں پورا کر کے آیت کو پھر آپ سے کرتی ہوں. ولا تو اور نہ تم دو السفہاء، کم عقلوں کو، بے عقلوں کو، اموالکم، اپنے مال، اللتی وہ جو جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامن، گزران کا سبب، سہارا. قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا. تو کھڑا انسان کب ہوتا ہے؟ سٹینڈ کب لے سکتا ہے؟ کھڑا کب ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں؟ کہ جب وہ معاشی طور پر اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو. تو اس لیے یہ قیام کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، گزران کا سبب. ورزقوہم، اور کھانے کے لیے دو انہیں، رزق دو انہیں، یعنی خرچہ بھی دو ساتھ میں انہیں. یہی نہیں ہے کہ آپ نے اگر مال نہیں دیا لیکن تھوڑا بہت دے دو انہیں. ورزقوہم، کھانے کے لیے دو انہیں، فیہا، اس میں سے. یعنی یہاں پر یہ بات نہیں کی جا رہی فیہا میں کہ ان میں سے اس کو ان مال میں سے، اگر ہم یتیم کی بات کریں کہ اس میں سے نکال کے دو، منہا نہیں کہا، فیہا کہا ہے. وکسوہم، اور پہناؤ انہیں، یعنی کپڑا وغیرہ. کہاں سے نکلا؟ کاف سین واو، کسوا سے. کسوا، پہناؤ ان کو، یعنی تھوڑا بہت خرچہ بھی دو انہیں اور کپڑے وغیرہ بھی پہناؤ. ان میں میں یہ کلیئر کر دوں کہ ان میں وہ تمام، یعنی یتیم بھی اور وہ تمام لوگ آ جائیں گے جیسے اپنے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی چھوٹے اس طرح کے بچے ہیں کہ جو بڑے ہو رہے ہیں لیکن کم عقل ہیں. اس میں لڑکیاں لڑکے سب شامل ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ آگے اور بھی. وکسوہم، پہناؤ انہیں، وقولو، اور کہو ان سے، لہم، وقولو، اور کہو، لہم، واسطے ان کے، قولا معروفا، بات بھلی، معروف، اچھی، جانی پہچانی. وابتلو، اور آزماتے رہو. کہاں سے نکلا؟ بالام واو. اور آزماتے رہو، آزمائش کرتے رہو، الیتاما، یتیموں کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، بالام واو، یتیموں کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب تک، جب، بالغو، وہ پہنچ جائیں، بالغا سے.
بلغو وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو، یعنی بلوغت کو، نکاح کی عمر کو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم محسوس کرو، آنستم نکلا ہے انس سے، الف نون سین، انس یعنی جب تم ان میں کسی چیز کو پہچان لو، ٹھیک ہے، یعنی محسوس کر لو، انس پانا، کسی چیز کو محسوس کر لو، منہم ان میں، رشدن سوجھ بوجھ، ہدایت، عقل کی پختگی، کافی سارے اس کے معنی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ پختہ عقل ہو جائیں، فدفعوا تو پس حوالے کر دو، دفع دفع کہتے ہیں، اور پھر جب یہاں دفع الی آ رہا ہے، فدفعوا الیہم پس حوالے کر دو ان کے، یعنی دفع الی کا مطلب ہوتا ہے پورے پورے دے دو، ٹھیک ہے، پورے پورے دے دو، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوها اور نہ تم کھاؤ اسے، کسے، اس مال کو، اسرافن اسراف سے، اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، بڑھا چڑھا کر، اڑا کر، یعنی مال کو اڑاؤ نہیں، اڑاؤ سے مطلب فضول خرچی کرتے ہوئے اسے نہ کھا جاؤ۔ پھر کلو کا وقت آیا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو کہا ہے کہ جب کلو کا، جب اکلا کا معنی آ جاتا ہے، جب کھانے کی بات آ جاتی ہے تو نہ تم کھاؤ، جیسے آگے یتیموں کا مال بھی آئے گا، پیچھے سود بھی آ رہا تھا، اس کے علاوہ بھی اور کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ تم کھا ہی نہ جاؤ۔ کھانے جب آپ جب کسی کی چیز کھا ہی لیتے ہیں نا، تو پھر سمجھے کہ وہ کسی کے کام کی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ قرآن میں یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہے قیامت تک کے لیے الفاظ ہیں اس بک میں، یہ اتنی سی بک ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا ایک ایک جو لفظ، ایک ایک جو حرف ہے نا، وہ انتہائی قیمتی ہے، اور اس کے اندر بڑی جامع تفسیر ہے اس کی۔ تو اکلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا۔ آپ مثال کے طور پہ بچہ ہے، کوئی اس کے پاس کینڈی ہے اور آپ اسے مانگ رہے ہیں، وہ کھا ہی گیا ہے، منہ میں ڈال دی، آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہیں، وہ کھا جاتا ہے، اب وہ لے سکتے؟ نہیں لے سکتا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، بھائی آگے کیا اللہ نے، پیچھے کیا کہا؟ فَكُلُوا، بس کھا لو یعنی اب وہ تمہارا ہے اگر عورت نے دے دیا تو وَلَا تَأْكُلُوهَا نہ تم کھاؤ اسے، بڑھا چڑھا کر، اڑا کر، اڑا ہی نہ لو، وَبِدَارًا اور جلدی جلدی سے۔ بدر کہتے ہیں، بادال رائس کا روٹ ہے، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے ہی کر لینا، جلدی جلدی کر لینا، جلدی جلدی نہ اڑا لو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ہوں گے، اَن یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ہی مال ختم ہو جائے۔ انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو اپنے مال میں ملا سکتے ہیں، اس میں اپنا معاوضہ رکھ سکتے ہیں، آگے بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ومن کانا اور جو کوئی ہو، غنیًا آسودہ حال، مالدار یا غنی، فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، بچے۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو، فقیراً غریب، فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھا لے، فلیأکل پس وہ کھا لے، بالمعروفی دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، جانا پہچانا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس پھر جب دفعتم تم حوالے کرنے لگو، دفع پھر وہی آ گیا، دفع الی، ٹھیک ہے، پس جب تم حوالے کرنے لگو، الیہم طرف ان کی، اموالہم ان کے مال، فشہدوا تو پس گواہ بنا لو، علیہم ان پر، فاشہدوا کتنے گواہ ہوں گے؟ مالی معاملات میں کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 گواہ ہوں گے، علیہم ان پر، یعنی آپ ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگیں تو گواہ بنائیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ آگے ہے تو کہاں پورا ہوتا ہے رکوع؟ ٹھیک ہے، رکوع پورا کر لیتے ہیں، کرنا بتا دیجیے۔ نہیں مجھے کوئی نہیں، تفسیر تو بہت لمبی ہے، دے رہے ہیں ٹائم کم لیتے ہیں، اتنا ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے جی۔
ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بند کرتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو ان کے صدقات خوشی خوشی، یعنی عورتوں کو ان کے مہر آپ خوشی سے دیں. دو طریقے ہوتے ہیں مہر کے. کیسے، کوئی پتہ ہے کس طرح ادا؟ کیسے معجل؟ فوراً آپ نے ادا کرنا. اچھا، عورتوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ خوشی خوشی، یعنی عورتوں کو ان کے مہر آپ خوشی سے دیں. دو طریقے ہوتے ہیں مہر کے. کیسے، کوئی پتہ ہے کس طرح ادا؟ کیسے معجل؟ فوراً آپ نے ادا کرنا. اچھا، عورتوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اچھا، ایک آپ نے فوراً دینا ہوتا ہے اور دوسرا بعد میں جب نکالنا ہے کسی کو. آپ اس کی مہلت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لمٹ کے بعد، کچھ مہلت کے بعد آپ اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ فوری طور پر اکثر زیادہ مہر ہے تو شادی میں اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ ایک کچھ عرصے کے بعد ادا ہوتا ہے. کچھ لوگ ادا ہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے وٹے سڈے کی شادی یہ حرام ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے اس میں اگر ایسی اس صورت میں؟ کیوں بھلا، وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے مائنڈ میں کیا تھی؟ پیچھے کیا بات تھی؟ یعنی میرے نہیں، مطلب اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ وٹے سٹے کی شادی میں حرام کیوں ہے وٹا سٹا؟ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ، یہ مہر کا ہی معاملہ ہے، جب آپ ایک مرد کی مطلب ایک عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس کو مہر دے رہے ہیں اس عورت کو، بدلے میں اس کا بھائی جس کی آپ بہن لاتے ہیں وہ آپ کی بہن کو بھی مہر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ادلا بدلا ہو جاتا ہے تو مہر ادا نہیں ہوتا صحیح طرح سے. اس لیے وٹے سٹے کی شادی کو شغار کہا گیا اور یہ حرام ہے. وٹے سٹے کی شادی نہیں ہوتی. ہاں مکمل طور پر مجھے نہیں بہرحال اس بارے میں پتا کہ میں ایسے ہی کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہی اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ شغار ہے. وٹے سٹے کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. کسی بھی آپ عالم سے اس کے بارے میں رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وجہ میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے، دیکھیں معاملات عورتوں کہ ہم لڑائی جھگڑے، مسئلہ مہر کا ہے. اس کے بدلے میں مہر پھر وہ نہ اس کو صحیح مل رہا ہوتا ہے نہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. اس لیے وٹے سٹے کی شادی نہیں ہے، اس کو شغار کہا جاتا ہے. ایک اور صورت ہے کہ مہر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ لے جاتا ہے، ولی لے جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی قوم ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو بیچتے ہیں. اصل میں وہ بیچ نہیں رہے ہوتے، وہ ان کا مہر لے رہے ہوتے ہیں. عورت کو مہر نہیں دیا جاتا، اس کے باپ کو، اس کے ولی کو، مطلب ولی کو، باپ نہیں میں کہوں گی، اس کے ولی کو دے دیا جاتا ہے. تو وہ نظر یوں آ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی بیچی ہے، جبکہ وہ مہر لے رہا ہوتا ہے. اس ایک اور بھی قسم ہے. اگر کا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، آئی ڈونٹ نو، اگر مگر تو مجھے نہیں پتا. وٹے کی تو شادی جو شغار اس کو کہا گیا. بات مسئلہ پیچھے مہر کا ہے کہ مہر ادلا بدلا ہو گیا نا. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں جائز، نہیں جائز، بالکل بھی. یہ اسی طرح ہی تو ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بھی قسم آتی ایسے بھی ہوں گے، وہ دیتے ہوں گے آپ کو دونوں سائڈ سے ایسے. مہر دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ادلا بدلا نہیں ہو گیا. بعض لوگ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، بٹے سٹے کی شادی بڑی کامیاب بھی ہوتی کئی جگہ. نہیں ہے ہمارے خود فیملی میں، لیکن نہیں ہے. شغار اس کو کہا گیا. ہاں جی جی، چلے جائے جزاک اللہ کہتے ہیں. اچھا اچھا، مہر کے بارے میں معلوم ہے کہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا کتنا مہر تھا؟ تھوڑا سا چلے ہم مہر کی پہلے بات کر لیتے ہیں. کتنا تھا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ
ہاں جی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر آپ خود ہی پوچھتی ہیں کہ نش کیا ہے، پتہ ہے نش کیا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، خود ہی پھر آپ بتاتی ہیں، وہ کہنے لگیں کہ نش سے مراد نصف ہے، یعنی 12 اوقیہ چاندی اور آدھا، یعنی 12.5 تولے چاندی، 12.5 اوقیہ چاندی، 12 اوقیہ چاندی۔ یہ کل 12 اوقیہ چاندی یعنی کتنے ہوتے ہیں؟ 500 درہم۔ درہم کا میں نے بتایا تھا کیا تھا درہم، کچھ یاد ہو؟ دینار کیا تھا؟ طلائی سکہ سونے کا، اور درہم کیا ہے؟ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 500 درہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا اتنا ہی مہر مقرر کیا تھا، 500 درہم۔ ایک آتی ہیں حضرت، آئی تھنک کون سی تھی، حضرت صفیہ تھی جو یہودی باپ کی بیٹی تھی جن کو آزاد کیا تھا، ان کی، ہاں جی، صفیہ بنت حی، ہاں جی، تو پھر جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھوڑا ناگواری کا بھی اظہار فرمایا تھا، ان کو انہوں نے اللہ کے نبی نے آزاد کروایا تھا، ان کا مہر ان کی آزادی میں بھی ان کو بھی دیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے زیادہ تر روایات کے جو ان کی آزادی تھی وہ ان کا مہر تھا، پہلے ان کو آزاد کیا تھا کیونکہ وہ قید ہو کر آئی تھی۔ اچھا، اس کے بارے میں اور کیا آتا ہے کہ ایک اور روایت آتی ہے حضرت، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے یہ پڑھا تھا کہ کسی مرد کے پاس نہیں تھا حق مہر دینے کے، تو اس کو قرآن یاد تھا۔ جی ہاں جی، اس کے بارے میں بھی کرتے ہیں نا۔ اچھا، کئی صورتیں ہیں نا مہر کی، ایک اب آتی ہے جو سب سے عام طور پہ چل رہی ہوتی ہے کہ اسی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھو، کیونکہ اگر مہر کا بڑھانا کوئی عزت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، یعنی مہر اگر کوئی بڑھ چڑھ کے دے سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو، یعنی 500 درہم ہی منش کے علاوہ، یعنی 500 درہم سے زیادہ نہ تھا، یعنی درہم کا انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ 4 ماشا چاندی ہے، 4 ماشا چاندی، اور اس حساب سے 500 درہم آج کے مقابلے میں 187 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب چاندی دیکھ لیں کتنی ہے، 200 ہے، 250 ہے، جتنے بھی ہے تولے ہے، سستی ہوتی چاندی، تو اس حساب سے 500 درہم 187 تولے چاندی کتنی بن جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 30 یا 35 ہزار اتنا بن جاتا ہے، اتنا مہر بنتا ہے تقریباً، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا مہر رکھتے تھے، یعنی 500 درہم، ٹھیک ہے؟ آج کے حساب سے تقریباً لگا لیں 30 40 35 اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی بنے گی۔ وہ ہوا کیا، ایک عورت اٹھی ہے اور وہ کہنے لگی ہے خطبے کے دوران ہی، کیونکہ عورتیں بھی موجود ہوتی تھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں خطاب سن رہی ہوتی تھیں، پردے کے احکامات تو پہلے ہی آ چکے تھے۔ ایک عورت تھی، وہ محفل میں تھی اور وہ کہنے لگی، اس نے یہ آیت پڑھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ڈھیر مال بھی دے چکا ہو، اس نے اتنی ہی بات کی ہے، اور یعنی اس نے آ کے سے حضرت عمر فاروق کو ڈھیر، ہم نے پڑھا تھا قنطار کتنا بنتا ہے اس وقت، یعنی 250 تولے سونا، کتنا سونا بنتا ہے، ڈھیر سونا، تو یہ آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق، عورت کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق محفل میں بے ساختہ پکار اٹھے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دینا، اور ممبر سے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے کہ یہاں پر تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، اور پھر ممبر پر چڑھے دوبارہ اور کہنے لگے، لوگوں میں نے تم سے 400 درہم سے زیادہ مہر باندھنے سے روکا تھا، یعنی 400 یا 500 جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا باندھا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں۔ فوری انہوں نے اپنی رائے کو واپس لیا، اور تم میں سے جتنا چاہے مہر دے دے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کم مہر بھی آیا، جیسے کہ انہوں نے بات کی میم نے کہ لوہے کی انگوٹھی کی بات ہے کہ اگر لوہے کی انگوٹھی تو وہی لے آؤ۔ ایک شخص نے صورتیں یاد تھیں، اس کے عوض میں نکاح پڑھایا، اور اسی طرح ایک
आई थिंक अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता है, ये किन के बारे में आता है कि एक गुठली सोना उन्होंने दिया और एक गुठली सोना कितना ज़्यादा बन जाता है, तो वो भी उन्होंने हक महर में दिया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी सोना दिया गया और कम से कम यानी सूरतें दी गई, सूरतों के एवज़ में भी निकाह पढ़ाया गया। एक आता है जूते का जोड़ा, उसके बारे में भी आता है, और यानी कम से कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें इसी वजह से अब एक लड़ाई डाल लें कि महर ज़्यादा ही करना है। मकसद क्या है असल में? और उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मकसद क्या है असल में? खुशी खुशी, हदूद नहीं कायम तोड़नी, दोनों की खुशी है। तहफ़्फ़ुज़ मैम ऐसे नहीं होता, क्योंकि आप देखें 1 करोड़ रुपया भी बांध दें, कल को कुछ होना है, मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ रुपया हक महर रख दिया, तो खुदा न खास्ता कल को कुछ होना है, वो तो होके ही रहना। फिर वो क्या करेगा? वो देगा, तलाक नहीं देगा, वो कहेगा जाओ अदालत से ले लो, क्योंकि उसे महर देना पड़ेगा। मोस्टली क्या 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 करते हैं लोग? नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें महर देना पड़ता है। वो कहते हैं जाए आप खुद ले लें, खुला ले लें, मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर यही हुआ ना, ठीक है, अब हमारे खुद अपने मोहल्ले में है, हाँ जी, उसने तलाक दी ना, उसको लेके आया, उसने अच्छा, हक महर ज्यादा था, अच्छा, फिर उसको ये कहा कि खुद ले लो, चाहिए हाँ जी, तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे हुआ? तहफ़्फ़ुज़ तो फिर भी ना हो, तो तलाक तो उसने फिर भी लेनी खुद ही, तलाक भी नहीं दी, नहीं ना दी, तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे हुआ? ना दी ना रखा, ठीक है। असल में है खुशी खुशी। बहरहाल इसमें दोनों यानी अल्लाह की हदूद को बरकरार रखें। इतनी लंबी मतलब बात करने का मकसद ये है कि महर ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। बेक़ंतार का लफ्ज़ भी है, जैसे कि उस औरत ने फौरी उस आयत को कोट किया, व आतईतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, कि तुम उस औरत को चाहे ढेरों ढेर भी सोना दिया हो, तुम उसे वापस नहीं तुम ले सकते। तो इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। और एक हदीस आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सबसे आसान महर हो, फौरी अदा हो जाए, फौरी आप मर्द अदा कर दे। आपको पता है कि इसमें कोई वो नहीं आया, लिमिट नहीं आई, महर की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, तो यानी नुकसान ना हो किसी का भी, ये नहीं है कि आपने ये पीछे बात रखी हुई है कि अच्छा हम अपनी बेटी को आबाद करने के लिए इतना या उसकी सिक्योरिटी के लिए, मैं नहीं ये बात समझती। सिक्योरिटी तो किसी की हम दे ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा वो नुकसान ही होता है, ठीक है। लेकिन ये औरत का हक है, और उसको क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि निहला, खुशी खुशी दो। तो सबसे बेहतरीन महर है जब औरत को हाथ लगाने से पहले वो मर्द अदा कर दे, वो सबसे बेहतरीन बात है, फौरी अदा कर दे। और वो तब उस सूरत में होता है कि जब वो महर उसकी गुंजाइश के मुताबिक हो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा भी मर्द बहुत ज़्यादा भी रिच है तो 10,000, 12,000, 20,000, 50,000 अगर वो दे सकता है हाथ लगाने से पहले, तो हमारा तो पहले भी 500 था और अब भी 500 ही था, तो तो वो तो उन्होंने जल्दी से दे दिया निकाल के। अच्छा, तो इस तरह करके। लेकिन खैर मैं ये नहीं कहती कि आप भी करें, जितना मर्जी रखवाएं, जायज़ है, लेकिन आसानी हो जाए मर्द के लिए कि वो दे दे। उससे पता क्या होती है, मोहब्बत भी बढ़ती है अगर मर्द के लिए आसानी हो जाए। ये कभी ना सोचें अपनी बेटी के लिए कि मैंने इतना बंधवाना है और फिर सिक्योरिटी होगी, मैं नहीं मानती इस बात को, कम अज़ कम। लेकिन औरत को हक है। उमर फारूक कह रहे हैं कि मैंने अपनी बात वापस ली, तो हम कौन है? हाँ जी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसी वक्त होता है ना, कहा के व्यक्ति होता है, हाँ तो लिखा होता है, देना होता है वो हर सूरत में। 2 तरीके मैंने पहले क्या, या तो पहले दे दी जाता है, ये बाद में। अच्छा, आगे आ रहा है फ़ाइन तिबन लकुम, हो गया ये हंसते, मतलब आप उसे, अगर वो औरत दे रही है आपको, महर की बात हो गई है, अगर वो आपको रिटर्न कर रही है, खुशी से दे रही है कि ये आप रख लीजिए, 50,000 अगर आपने लिखवाया तो वो वापस आपको कर रही है कि आप ये ले लीजिए, आपने इतना खर्चा हो गया, तो फिर वो आप रख लें। क्या मतलब क्या आया? फ़कुलू, फिर उसको खा लो हनीअम मरिया, शौक से खाओ, शौक से दे। तिबना लकुम, तिबना कहाँ से निकला था? ताबा से। ताबा हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तिबना वहीं से ही है। पसंद, शौक शौक से दे, पसंदीदगी से दे, खुशी खुशी दे।
کہ آپ یہ رکھ لیجئے، آپ پہ قرضہ ہے یا کیا ہے یا آپ نے اتنے اخراجات کیے ہیں تو پھر آپ لے لیں. وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ تم دو کم عقلوں کو. ٹھیک ہے، تو کم عقلی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کون سی ہے، کم سنی کی وجہ سے، یعنی ایسے بچے جو کم عقل ہوں، یعنی پیسے کو وہ مینج کرنا نہ جانتے ہوں، یا کوئی ایسی بیماری ہو یا کمزوری ہو، یا ایسا شخص ہے یا ایسی عورت ہے کہ وہ مال کو صحیح طرح سے مینج کرنا نہیں، مینجمنٹ نہیں جان رہی، آپ اسے مال نہ دیں. ہے یا ایسی عورت ہے کہ وہ مال کو صحیح طرح سے مینج کرنا نہیں، مینجمنٹ نہیں جان رہی، آپ اسے مال نہ دیں. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ کو اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا، بے جا اڑائی جا رہی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ایسی عورت جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند ہر چیز خرچ کیے جا رہی ہے. آگے آپ بات سمجھیے گا کہ یہ آگے کیوں کہا جا رہا ہے، قیامن کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، یا ایسا کوئی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ مرد کم عقل ہوتا ہے، عورت سمجھدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور عورت مال کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ اچھے طریقے سے کر لیتی ہے، گھرداری اچھی طرح سے سنبھال لیتی ہے. لیکن مرد جو ہوتا ہے اپنی کسی بھی کمزوری، ذہنی کمزوری، یعنی وہ بڑا تو ہو گیا، اس کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن وہ میچور نہیں ہے. کئی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ کئی مردوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن وہ میچور نہیں ہوتے، عورتیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں. تو تب وہ اس صورت میں جب وہ مطلب یعنی دماغی طور پر بیمار ہو یا کمزور ہو بہت زیادہ، تو تب، ادروائز نہیں. کیونکہ مرد کا تو رجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حاکم ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ ان کو نہ دیں. اس میں ایسے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کوئی بچہ آیا فوری طور پہ، ماما مجھے آپ 500 دے دیں، 1000 دے دیں، تو ماں نکال کے اسی ٹائم دے دے. یہ بات غلط ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بعد میں بات کروں گی، اس کو میں نے بھی فیس کیا. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے انتہا درجے کی، کہ جب آپ اپنے بچے کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کسی کے بچے کو خراب کرنا ہو تو اس کو آپ پیسے پوسے دے دیا کریں. اس میں یہ بھی بات شامل ہے، بچے کو اتنا سا دیں کہ جتنی وہ آپ اسی ٹائم میں تھوڑا سا کچھ لے لے، اتنا سا دے دیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سفہاء میں سمجھ آ گئی، یتیم بھی ہو سکتے ہیں اور باقی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. التی، وہ جو، اموالکم التی، وہ مال جو جعل اللہ، بنایا اللہ نے تمہارے لیے گزران کا سبب. اب مال کی یہاں پہ قدر و قیمت بتائی جا رہی کہ مال کیا چیز ہے. یعنی جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال کا بھی ذکر آتا ہے، اور کئی جگہوں پر جہاد بالمال کو زیادہ پریفرنس دی گئی ہے، کیونکہ اگر مال ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے پاس وسائل نہیں ہیں تو میں جہاد کے لیے کیسے نکل سکتی ہوں. میرے پاس میزائل نہیں ہے، میرے پاس گن نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس اپنی روزی روٹی کے لیے معاملات نہیں ہیں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن خیر اس کو نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی مدد سب سے. لیکن بہرحال یہ بات آئی ہے کہ آپ تیاری رکھو. تو میرے پاس تیاری نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گی. اس لیے جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو یہاں پر مال کی قدر و قیمت یا ویلیو بتائی جا رہی ہے کہ مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال غرور اور فخر کا ذریعہ ہے. یعنی مال مقصود نہیں ہے مومن کا، مال ایک ضرورت ہے مومن کی. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہ مالدار ہونا، اکثر کہتے ہیں کہ لوگوں کا مالدار ہونا برا ہے. نہیں، مالدار ہونا برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. یعنی اس کو دیکھنا ہے کہ آپ اس کو یعنی کہاں پہ صرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے غنی ہونے میں کوئی حرج نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے برعکس فقر کا کیا ہے کہ فقر یعنی محتاجی، کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بھی حدیث ہی ہے، ایک روایت آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا دین تک بیچ ڈالے گا. فقرہ فاقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، مال کی اہمیت کی میں صرف اس وقت بات کر رہی ہوں، قیامن کی، صرف ایک لفظ کی، قیامن کی. اور اس میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ جو شخص اپنا مال کی حفاظت میں مارا گیا، یعنی کہ وہ مال کی حفاظت کر رہا تھا، تو وہ شہید ہے.
شہید کی ایک اور صورت بھی ہے یعنی. تو سفہا میں سمجھ آ گئی کون کون لوگ ہیں؟ ذرا آپ میرے ساتھ بولیے. یتیم بچے ہیں، ٹھیک ہے. ایسی بیوی جو بالکل فضول، جس کو پتہ نہیں ہے ابھی، میچور ہی نہیں ہے، اس کو آپ نہ دیں سب کچھ. مطلب یہ کہنے کا نہیں کہ اب اس کو روک دیں، آگے آ رہا ہے ورزقوہم کا بھی آ رہا ہے، ورزقوہم فیہا وقسوہم کا بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یا پھر ایسا شوہر جو میچور نہیں، ہینڈی کیپ ہے، یعنی نہیں میچور ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کم عقل ہے، دماغی طور پہ کمزور ہے، پیسے کو سنبھال نہیں سکتا، تو پھر عورت اپنے ہاتھ میں کر لے سارا. تو یہ اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے. آگے دیا جا رہا ہے انہیں، لیکن آپ خرچہ دیں. مثال کے طور پہ آپ بچے، مثال میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ جب بچوں کی عیدی وغیرہ لے لیتے ہیں یا بچوں کو کوئی پیسے دے کے جاتے ہیں تو آپ رکھ لیتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ فوری یاد آ جاتا ہے انہیں، وہ پیسے دے دیں بس، آپ ہمیں دے دیں، ہم جو ہے نا ہم ان میں سے کر لیں گے، ہمارے دے دیں، آپ اپنے اپنے پاس ہی رکھیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہمارا تھا نا بس وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ زیادہ تھا تو آپ اس میں سے اس کو خرچہ دے دیں. ویسے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے جا خرچ کر رہا ہے، یعنی کچھ زیادہ بھی دے جاتے ہیں کچھ لوگ، یا یعنی تائے چاچے ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر آپ اتنا دے دیں کہ جتنا کہ اس کے لیے صحیح ہے، سارے کا سارا نہ پکڑائیں. یہاں پہ مال کی قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے. تو انہیں خرچہ دیں، کھلائیں پلائیں پہنائیں. وقولوا، اور کہیں ان سے قولا معروفا، یعنی جب وہ آ کے مطالبہ کرے. مثال میں ویسے ایک دے رہی ہوں کہ جیسے کوئی یتیم بچہ ہے اور کسی نے بڑکا دیا ہے، اس کا چچا اس کا وہ ہے کفیل ہے، اس کے چچا کے پاس اس کی ساری کفالت ہے، یتیم کی بات کر رہی ہوں. تو کسی نے بڑکا دیا ہے، کسی تائی چاچی نے یا کسی پھوپھی نے یا کسی خالہ نے یا کسی اور نے، کہ جاؤ تمہارا چاچا تو سارا کا سارا مال کھا رہا ہے، جاؤ اس سے جا کے لے لو. تو کیا چچا کا بنتا ہے کہ وہ کہہ یہ لو پکڑو اپنا مال اور جاؤ؟ اس میں کیا آ رہا ہے؟ آیت کی طرف دیکھیے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، کہ آپ نے اس بڑکاوے میں نہیں آنا، آپ نے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے. آپ محافظ بنائے گئے، نگران بنائے گئے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا. آگے آ رہا ہے وَابْتُلُوا الْيَتَامَى، بس ہو گیا اتنا ہی تھا. ہاں جی، وَابْتُلُوا الْيَتَامَى، اور آزمائش کرتے رہو، آزماتے رہو، سدھارتے رہو. کن کو؟ یتیموں کو. کیسے سدھارنا ہے؟ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، چھوٹا موٹا کام دے کے، کہیں آپ ان کو دیں کہ آپ جائیں سامان لے کے آئیں، کچھ اور کسی اور جیسے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ انہیں بتائیں، ساتھ لے جائیں، یا کچھ اور بھی سدھارتے رہے سے مراد یعنی یہ. حتیٰ کہاں، کب تک؟ اذا بلغ النکاح، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس جب تم ان میں سوجھ بوجھ دیکھو پاؤ، ٹھیک ہے، جب آپ محسوس کرو کہ وہ سمجھدار ہو چکے ہیں، یعنی ان میں ہوشیاری چلاکی آ گئی ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر ان کے حوالے کر دو. فَدْفَعُوا، میں نے پہلے کہا کہ دفع الا کا مطلب ہے کہ پھر انہیں پورے کے پورے دے دو. اموالہم، ان کے مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا، نہ تم کھاؤ اسے. آگے ہم یہاں سے ہی کر لیتے ہیں پہلے کہ بالغ النکاح میں اگر تو لڑکی ہے یتیم یا لڑکا ہے، لڑکی جیسے 9 10 سال 11 سال کی عمر میں سے حیض آ گیا ہے، موسٹلی آپ کو پتہ ہے عرب کنٹریز میں چھوٹی عمر میں ہی حیض آ جاتا ہے، تو کیا وہ 9 10 سال کی عمر میں اس کا مال دے دیا جائے گا؟ نہیں. آگے کیا آیت آ رہی ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان میں آپ سوجھ بوجھ پالیں، عقل دیکھیں کہ اب وہ میچور ہو گئی ہے یا میچور ہو گیا ہے بچہ، تو اسے دیں، تب دیں، ادروائز نہیں. کئی بچے وہاں پر بھی بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ تو 8 10 سال کا بچہ ہی بڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 8 10 سال کے بچے کو اس کا مال دے دیں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب وہ اتنا ہو جائے، جب آپ دیکھیں کہ وہ سنبھالنے جوگے ہو گئے ہیں، میچور ہو گئے ہیں، تو فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر ان کے مال ان کو دے دو. اور نہ ان کو کھاؤ اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچیاں کرتے ہوئے، ان کے مالوں میں سے ہی آپ اڑا رہے ہیں. وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، أَن يَكْبُرُوا، کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے مال نہ ختم ہو جائے. وَمَن كَانَ، اور جو کوئی ہو غنی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس چاہیے کہ وہ بچے. اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے؟ یعنی اگر آپ یتیم کی منی مینجمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا معاوضہ لینا چاہ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ ہر طرح سے یتیم کا مال کھانا حرام ہے، لیکن ایک صورت ہے کہ جب آپ
اس کی کفالت کر رہے ہیں، آپ کا اپنا کام کاج نہیں ہے. آگے آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے. کس میں؟ اس میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جب فقیرن، جب آپ کا اپنا کام کاج نہیں ہے، آپ اس کی منی مینجمنٹ کر رہے ہیں، اس کو انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، اکاؤنٹس لکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ پر کافی بوجھ ہے، اس کا مال زیادہ ہے، تو پھر آپ اس میں سے کچھ معاوضہ رکھ لیں. ٹھیک، آگے اس کو پوری آیت کو کرتے ہیں. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، پس وہ جو کوئی فقیر مسکین محتاج، یعنی وہ اس کی یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور خود محتاج ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ لے لے، کھا لے. کس طرح سے؟ بھلے طریقے سے. ٹھیک ہے، دستور کے مطابق. صرف ایک یہ صورت ہے، ادروائز کوئی صورت نہیں یتیم کے مال کے کھانے کی. اس میں ہے معاوضہ. کس طرح سے؟ معروف کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ خود بخود اس کا معاوضہ خود بخود اپنے طور پہ ہی رکھ لیں، کیونکہ آپ کے پاس ہی مال ہے، آپ ہی ضامن ہیں، آپ ہی سب کچھ ہے. نہیں، آپ مشورہ کریں، بتائیں، کوئی یعنی گواہ بنا لیں کہ میں اتنا لینا چاہ رہا ہوں، کہ آیا کہ میں لے لوں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، پہلے ہم نے بات، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا جائے، معروف طریقے سے لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہے. اور اللہ پہلے کہہ رہے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی غنی ہے وہ اس بات سے بچے، وہ نہ ہی لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ فی سبیل اللہ کرے. مختصری وَلْيَسْتَعْفِفْ کہاں سے نکلا؟ عفاف کہتے ہیں بچنے کو. پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ عفاف کا مطلب پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ پاک دامنی، عفت جسے کہتے ہیں. تو عفاف کہتے ہیں بچنے کو، بچنا. پس وہ بچے اس معاملے سے، کیونکہ یتیم کا مال ہے نا، اس وجہ سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس جب تم انہیں دفعتم الیہم، جب انہیں دے دو تو پھر کیا کرو؟ اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا علیہم، پھر آپ اس پر گواہ بھی رکھو کہ آپ نے انہیں لوٹا دیا. اور گواہ کتنے ہوں گے؟ 2. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اب پھر وہی بات آ رہی ہے جیسے کہ وہ رقیبہ کی بات آ رہی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ حسیبہ. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر کافی ہے تم پر سارا حساب لینے والا. یعنی ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو جتنا بھی مطمئن کر دے، مگر اس سے پتہ ہوتا ہے کہ اپنے ضمیر میں اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کتنا دھوکہ دے رہا ہے، کتنا فراڈ کر رہا ہے، اور کتنا کسی کے ساتھ مخلص ہے. اس کے اندر ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، اندر انر کیا ہے وہ سب اسے بتا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کے ساتھ میں یہ والی بات بھی آ جاتی ہے، ایک ٹکڑا اتنا سا آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو جب اللہ کے محاسبے کا خیال نہیں ہوگا تو معاملات درست ہو نہیں سکتے. جب آپ اس بات کو مائنڈ میں نہیں آپ کے ہوگا کہ اللہ حساب لینے والا ہے، تو پھر معاملات کسی طرح پہ درست نہیں ہو سکتے. یعنی بنیاد کیا ہے پھر دوبارہ؟ پہلے بھی کیا رہا تھا؟ اتقو، پھر ڈرنا، ڈرو. تقوی بنیاد ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.